اسٹریٹ آف ہارمز کا انتظام نئے مرحلے میں منتقل کریں گے۔ جی ہاں، یہ کہنا ہے مجتبیٰ خامنہئی کا۔ سپریم لیڈر آف ایران مجتبیٰ خامنہئی نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا جو انتظام ہم نئے چرن میں منتقل کریں گے۔ جی ہاں، IRGC یعنی پاسداران انقلاب نے بارودی سرنگیں بچھانے کا اشارہ دیا تھا۔ عالمی سطح پر دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات سامنے آئے تھے۔ ایرانی ٹیلی ویژن نے جمعرات کو رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی سے منسوب ایک تحریری بیان نشر کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق پر سمجھوتا بھی نہیں کرے گا۔ بیان میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہئی اور دیگر کمانڈروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی جو 28 فروری کو اپنے والد کی ہلاکت کے بعد سے عوامی منظرنامے پر نظر نہیں آئے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا انتظام اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایرانی پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہارمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے کہا ہے۔ اس سے ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہونے کے بین الاقوامی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ عارضی اور نازک فائر بندی کا آج دوسرا دن ہے۔ پاسداران انقلاب نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ابنائے ہرمز کے معمول کے راستے میں کچھ بارودی سرنگیں موجود ہیں اور بحری جہازوں کے لیے 2 متبادل راستوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک فوجی بیان میں بحری نقشے کے ساتھ جزیرے لارک کے شمال اور جنوب میں 2 راستوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تبدیلی بارودی سرنگوں سے ممکنہ ٹکراؤ کے بچاؤ کے لیے کی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کی ایرانی ضد جنگ کے دوبارہ آغاز کا سبب بن سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق حکام نے ایران میں دوبارہ لڑائی شروع ہونے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ یہ صورتحال تب پیدا ہوئی جب ایرانی فریق نے ثالثوں کو مطلع کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد روزانہ تقریباً 12 تک محدود کر دے گا اور فائر بندی کے معاہدے کے تحت ٹرانزٹ فیس وصول کرے گا۔ عرب میڈیٹرز نے واضح کیا ہے کہ گزرنے والے جہازوں کو IRGC کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہوگا، جو ایک طاقتور نیم فوجی فورس ہے اور جسے امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ اسی دوران S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہوئے بدھ کو صرف 4 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ جنگ سے پہلے روزانہ 100 سے زائد جہازوں کے مقابلے میں اپریل کی اب تک کی کم ترین تعداد ہے۔ میڈیٹرز اور شپنگ بروکرز نے انکشاف کیا ہے کہ ایران بحری جہازوں کو فیس کے انتظامات پر پہلے سے اتفاق کرنے اور پھر ادائیگی کرپٹو کرنسی یا چینی یوان میں کرنے کا پابند بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پہلے اس بات پر زور دیا کہ تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی ایران کے گرد اپنی پوزیشنز پر موجود رہیں گے جب تک کہ تہران طے پانے والے حقیقی معاہدے کی مکمل پاسداری نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں مزید کہا کہ اس بات پر کافی عرصہ پہلے اتفاق ہو چکا ہے اور تمام جھوٹے بیانات کے باوجود یہ طے ہے کہ کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ابنائے ہرمز کھلی رہے گی اور محفوظ رہے گی۔ توقع ہے کہ امریکی اور ایرانی فریقین کے درمیان کل ہفتے کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے کے حوالے سے باتیں کہی جا رہی ہیں، جو پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے 2 ہفتوں کی عارضی فائر بندی کے اعلان کے بعد ہو رہے ہیں، تاکہ کسی ایسے معاہدے پر بحث کی جا سکے جو جنگ کے مستقل خاتمے کا باعث بن سکے۔ پاکستانی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے یہ مذاکرات سخت حفاظتی انتظامات کے تحت ایک فوجی مقام پر منعقد ہوں گے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق مذاکرات کے سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستانی فوج سنبھالے گی۔